اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بہت شکریہ ناظرین آج پھر ہمیں جوائن کرنے کا۔ آج ہمارے پورے پروگرام کی جو ہے وہ 12ویں نشست ہے، اور توحید کے حوالے سے ہم جو ہے آج جو ہے وہ 5ویں نشست جو ہے اپنی یہاں پر جو ہے شروع کریں گے۔ توحید جہاں تک ہم نے ابھی بحث کو پہنچایا ہے، پہلے تو توحید جو ہے وہ ایک فکری حوالے سے ایک جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہے، اعتقادی حوالے سے۔ اس کے بعد جو ہے توحید کے عملی پہلو جو ہیں وہ اتنے ہی اہم ہیں کہ جتنے اس کے فکری اور اعتقادی پہلو ہیں، اور توحید اسلام کا محوری نظریہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ توحید جو ہے جب انسان اس پر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے کچھ عملی تقاضے ہیں، اور بہت اہم اور اساسی اور بنیادی عملی تقاضے جو ہیں وہ انسان کے سامنے آ جاتے ہیں جب وہ توحید کو قبول کرتا ہے۔ اسی کے علاوہ ہم نے یہ ابھی تک بتایا کہ توحید جو ہے خدا اور انسان کے درمیان جو ایک پیکٹ ہے، جو آپس میں انہوں نے جو ہے وہ باندھا ہوا ہے خدا نے اپنے بندے کے ساتھ، اور بندے پر جیسی وہ پیکٹ جو ہے وہ آتا ہے اس پر جو ہے وہ اہم اور اساسی وظائف جو ہیں اس پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کل جو ہے وہ پہلا جو اس پیکٹ کا جو اصول تھا یا شک تھی وہ کیا تھی کہ غیر خدا کی نفی، غیر خدا کی عبادت کی نفی، اس پر گفتگو کی، اور اس کا شرک کا اور توحید کا دونوں کا براڈر اسپیکٹ جو ہے ہم نے دیکھا۔ آج جو اس حوالے سے جو دوسرا اصول ہے وہ اس حوالے سے ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے، اور جو دوسرا اصول اس کتاب میں بیان ہوا ہے توحید کا وہ ہے کہ اختلاف طبقاتی یعنی معاشرتی طبقہ بندی یعنی معاشرتی گروہ بندی کی نفی۔ معاشرے کے اندر کسی قسم کے گروہوں اور اختلاف طبقاتی یعنی طبقہ بندی کا نہ ہونا، معاشرے کو طبقہ گروہ نہ بٹنا، یعنی سارے معاشرے کو ایک یونٹ کی طرح ایک واحد صف میں لا کر کھڑا کرنا جو ہے وہ توحید کے تقاضوں میں سے ہے اور اس کے ملزومات میں سے ہے۔ اسی لیے توحیدی معاشرہ جو ہے اسلام کے اندر جو ہے توحیدی معاشرہ جو ہے وہ کبھی بھی کسی طبقہ بندی کا شکار نہیں ہوتا، گروہ نہیں ہوتا، طبقات نہیں ہوتے، اس کے اندر مختلف لابیز نہیں ہوتی، مختلف جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے قومیں نژادوں کی بنا پر بٹا نہیں ہوتا، قبیلوں کی بنیادوں پر بٹا نہیں ہوتا، یعنی کسی قسم کا کوئی سیکشن معاشرے کے اندر یا جدائی یا پارٹیشن جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا۔ یعنی توحیدی معاشرہ ایسے نہیں ہے کہ مختلف جزیروں کا حامل ہو اور اس کے اوپر ایک توحید کی چھتری جو ہے وہ لگائی جاتی ہو، نہیں، پورا معاشرہ جو ہے وہ توحید جو ہے پورے معاشرے کو ایک یونٹ، ایک کاغذ کی طرح آپس میں صاف کر دیتی، ملا دیتی ہے، اور سارے معاشرے کو ایک لیول کی بنیاد پر دیکھتے تھے کہ ہم نے کل کچھ درسوں پہلے بیان کیا کہ توحید کا نظریہ خدا کو اور مخلوقات کو جو ہے دو صفوں میں بانٹ دیتا ہے، ایک خدا ہے اور دوسری طرف مخلوقات ہیں، اور مخلوقات سب برابر ہیں وجودی لحاظ سے، خلقت کے لحاظ سے۔ اور اسی طرح جب معاشرتی حوالے سے توحید آتا ہے اور معاشرتی تقاضے توحید کے آتے ہیں تو یہ جو نظریہ ہے عملی طور سے اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ صرف سارا کا سارا معاشرہ ایک لیول پہ کھڑا ہو، اس کے اندر مختلف لیولز نہ ہو معاشرے کے اندر، یا مختلف لیولز کا مجموعہ نہ ہو، یا مختلف گروپس اور سیکشنز کا مجموعہ نہ ہو۔ معاشرہ یعنی کیا، جیسے کہ پچھلے سیکشن میں بھی ایمان میں بھی گفتگو ہوئی تھی کہ مومنین کیا ہے کہ اولئک بعض اولیاء بعض، یعنی وہ مومنین جو ہے آپس میں ایک یونٹ کی طرح ہیں، آپس میں اجزاء ہیں اسلامی معاشرے کے۔ اسی طرح بغیر کسی طبقہ بندی کے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو اگر مراعاتیں اور فیسلٹیز کی بنیاد پر نہیں بٹا ہوتا توحیدی معاشرہ، یعنی کیا کہ یہ ایک خاص گروہ کو خاص مراعات حاصل ہیں، ایک خاص گروہ کو خاص مراعات حاصل ہیں، ایک خاص رنگ و نسل والوں کو خاص مراعات حاصل ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ طبقہ بندی نہیں ہوتی معاشرے کے اندر، دوسری بات ہے کہ فیسلٹیز کی بنیاد پر معاشرے کو نہیں بانٹا جا رہا تھا۔ کچھ معاشرے جو ہیں آج کی دنیا میں فیسلٹیز کی بنیاد پہ بٹے ہوئے ہیں، مثلا اس گروہ کو فلاں جو ہے فیسلٹیز ملے گی، اس
طبقے کے لوگوں کو فضا فیسلٹیز یا اس پوسٹ کے لوگوں کو یہ فیسلٹیز ہے. تو توحیدی معاشرہ جو ہے ان سب سے بری الذمہ ہے، ان سب سے آزاد ہے، ایک آزاد معاشرہ ہے. ان گروہ بندیوں سے، ان تقسیم بندیوں سے جو ہے وہ توحیدی معاشرہ ایک آزاد معاشرہ ہوتا ہے. کیوں؟ بلکہ کیوں وہ فیسلٹیز اور مراعات کی بنا پر نہیں بٹا ہوتا؟ کیونکہ ساری انسانیت کا، ہر جز کا توحیدی معاشرے کا ایک ہدف ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے، اور سب اس ایک ہدف اور ایک راستے میں ہوتے ہیں برابر کے جو ہیں وہ کہنا چاہیے حیثیت کے حامل ہوتے ہیں، برابر کے حیثیت کے حامل ہوتے ہیں، ان کی حیثیتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بھی اگر آپ اس انسانی معاشروں اور تمدن کی طرف جائیں، یعنی بات یہ ہوگی کہ ایک طرف توحیدی معاشرہ ہے جس کی یہ خصوصیت ہے، دوسری طرف جو انسانی معاشرہ ہے اور انسان کے بنائے ہوئے معاشرے، چاہے وہ اول تاریخ سے لے کے آج تک، اگر ہم قدیم معاشروں میں بھی جاتے ہیں تو ہمیں شدید طبقہ بندی نظر آتی ہے معاشروں کے اندر، رعیت اور آقا والی، اور جو ہے وہ آقا اور غلام، بادشاہ اور کہنا چاہیے اسی طرح بادشاہ کی سامنے جو لوگ اور درباری، اور اس طرح کی شدید طبقات ہمیں نظر آتے ہیں. اسی لیے ہم قدیمی تہذیبوں میں بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ پوری کی پوری تہذیبیں جو ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ طبقاتی نظام میں بٹی ہوئی. جیسے سب سے اہم جو یہاں پر ذکر ہوا قدیمی تہذیب کا، وہ ہندوستان کی تہذیب ہے کہ جس میں مختلف طبقوں میں جو ہے وہ، اور واضح ترین مثال ہے کہ سب مختلف طبقوں میں جو ہے لوگوں کو بانٹا جاتا ہے، اور ہر طبقے کے مختلف حقوق ہوتے ہیں کہنا چاہیے اس کی درجے کے لحاظ سے. مثال کے طور سے کہتے ہیں کہ بھائی ہندو معاشرہ کیا کہتا ہے، برہمن جو ہے وہ خدا کے سر سے بنا ہوا ہے، اس لیے وہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ طبقہ ہے معاشرے کا. اس کے بعد جو ہے وہ شہزادے کا طبقہ ہے کہ وہ خدا کے ہاتھ سے بنا ہوا ہے، خدا نے اپنے ہاتھوں سے انہیں بنایا ہے. اسی طرح اس کے بعد جو ہے وہ کسانوں کا جو ہے وہ طبقہ ہے، کیونکہ خدا نے جو ہے ان کو اپنے بازوؤں سے بنایا ہے. اور اس کے بعد جو ہے عام عوام ہے کہ جس کو خدا نے اپنے پیروں سے بنایا ہے. اور اس کے بعد سب سے جو نچلا طبقہ ہے وہ نجس طبقہ اور اچھوت طبقہ ہے، اور وہ ان سب سے، وہ اصلاً اس کی خلقت ان سب سے الگ ہے، اور وہ ان کی طبقہ بندی میں آتا ہی نہیں ہے، وہ نجس ہے، یعنی وہ انسان کہلانے کا بھی لائق شاید بہت ہی مشکل سے ہو، یعنی حیوان اور انسان وہاں پر آگے برابر ہو جاتے ہیں. تو بات کیا ہے، یا شاید اس سے بھی بدتر ان کو سمجھا جاتا ہے. تو کہنا ہی چاہیے کہ اتنی شدید طبقہ بندی ہمیں انسانی معاشروں میں نظر آتی ہے. اسی طرح صرف یہ ایک مثال کے طور سے ہندو معاشرے کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ اسی طرح جو ہے پرانے معاشرے، چائنا کی سویلائزیشن کو آپ دیکھ لیں، یا مصری جو تمدن تہذیب پائی جاتی ہے قدیمی، یا اسی طرح مختلف جو ہے وہ تمدن و تہذیبیں، سب کے اندر جو ہے وہ طبقاتی نظام بلا استثناء جو ہے پورے آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے. اسی لیے جو ہے وہ، لیکن اسلامی معاشرہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی لحاظ سے جو ہے اس طبقہ بندی کو قبول نہیں کرتا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جو انسانی معاشرے ہیں ان کے اندر اب آپ جو اصول انہوں نے آپس میں بنائے ہوئے، آیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کب یہ طبقہ بندی ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں ختم ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ ان کی، اب آپ نے ایسے ہندو معاشرے کا اصول دیکھا کہ خدا نے اپنے سر سے ان کو بنایا ہے، یا کسی کو ہاتھ سے بنایا، کسی کو بازوؤں سے بنایا، کسی کو پیر سے بنایا، اور کوئی ایک ہے جو بالکل خارج ہے ان سب سے اور وہ نجس ہے. تو آیا یہ طبقاتی نظام آپ جتنی بھی اصلاح کر لیں، یہ طبقاتی نظام ختم ہونے والا نہیں، کیونکہ ان لوگوں کے اصول اور اعتقاد میں یہ بات شامل ہے کہ یہ چیزیں فطری ہیں، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور جو دبے ہوئے طبقے ہیں اور جو نچلے طبقے ہیں وہ بھی آواز نہیں اٹھا سکتے ظلم کے خلاف، یا اس محرومیت کے خلاف، یا اس تعصب کے خلاف. کیوں؟ ان کے نزدیک یہ تعصب ہی نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے کہ ان پر ظلم کیا جائے، یہ ان کا حق ہے کہ ان کو دبا کے اور ان کو جو ہے وہ مظلومیت اور محرومیت پر رکھا جائے، کیونکہ وہ اسی طرح کے حقدار ہیں، کیونکہ وہ خلق ہی اسی طرح ہوئے ہیں. اب جو انسان پیروں سے خلق ہوا ہے وہ اپنے آپ کو کبھی جو سر سے خلق ہوا ہے خدا کے، اس سے برابر سمجھے گا؟ نعوذ باللہ، کبھی نہیں سمجھے گا. اور اگر وہ سمجھے گا تو وہ اپنے اعتقاد کی نفی کر رہا ہے، یعنی اس نے پھر جو ہے وہ اپنے اصول اور اعتقاد کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن پھر بھی ان معاشروں میں کسی حد تک کہیں نہ کہیں مسلح افراد جو ہیں وہ اصلاح کرنے والی اصلاحی تحریکیں جو ہیں وہ وجود میں آئی ہیں، اور بعض لوگوں نے اصلاح کرنے کی اپنی حد تک کوشش کی ہے. اور ان کے بھی مراحل کیا تھے کہ پہلے جو ایک مسلح آتا تھا وہ ایک نظریہ اور فکر لے کر آتا تھا. رہبر معظم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب کسی معاشرے میں تبدیلی آتی ہے تو اس کے مراحل کیا ہوتے ہیں کہ پہلے نظریہ
اور فکر جو ہے وہ لائی جاتی ہے، اور اس ایک پختہ فکر اور نظریے کے تحت پھر لوگوں کو تحت تاثیر آتے ہیں لوگ اس فکر اور وہ نظریے کے، اور پھر معاشرے کا تبدیل آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جبر اجتماعی حاکم ہے انسانیت، ایک مکتب فکر یہ بھی ہے کہ نہیں انسانیت پر جبر اجتماعی حاکم ہے، یعنی کیا اجتماع جو ہے وہ انسان کو بناتا ہے، یا انسان کا فیوچر یا انسان کی جو ہے انسانیت کی بشریت کی جو فیوچر لائن آف ایکشن ہے یا ان کا جو ترقی کا جو مراحل ہے وہ خود اجتماع جو ہوتا ہے، معاشرہ جو ہوتا ہے وہ خود بخود جو ہے وہ آٹومیٹکلی ان کے لیے مشخص کرتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اس کو یہاں رد کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہنا یہ چاہیے کہ ہم نے یہاں تک بحث جو کی ہے اس میں ابھی تک جو بات ہوئی ہے کہ اسلام جو ہے وہ توحیدی معاشرہ جو ہے کسی بھی طبقہ بندی کو پوری طرح نفی کرتا ہے، اور انسانی معاشرے جو ابھی تک ہم نے دیکھے ہیں قدیمی ترین معاشروں سے لے کے آج تک کے معاشرے جو ہیں وہ، اور یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آج کے جو انسانی معاشرے ہیں جو اپنے آپ کو بہت تہذیب کیسے ہم کنار سمجھتے ہیں اور تمدن کی اعلیٰ ترین مثال اپنے آپ کو سویلائزیشن کی اعلیٰ ترین مثال سمجھتے ہیں، ان کے اندر جو طبقاتی نظام ہے، حالانکہ ان کے نعرے کیا ہیں کہ ہم کسی قسم کے جو ہے وہ تقسیم بندی اور کسی قسم کے تعصب اور کسی قسم کی جو ہے وہ اولویت کے قائل نہیں ہے، لیکن ان کے اندر جو پوشیدہ طبقہ بندی ہے معاشروں کے اندر، اور ان کے اندر جو پوشیدہ تعصب ہے اور جو تقسیم ہے وہاں پر لوگوں کے درمیان، وہ اتنی بری ہے اور اتنی جو ہے وہ آلودہ ہے کہنا چاہیے خباثت سے، کہ اس میں جو ہے وہ پرانے قدیمی معاشروں کے نسبت ان کے درمیان مقایسہ نہیں ہے۔ اتنی حد تک یہاں پر جدید جو انسانی معاشرے ہیں ان کے اندر لوگوں کے درمیان تعصب، گروہ، تقسیم بندی اور جو ہے معاشرتی اختلاف جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسی بحث ہے کہ جو کچھ چند جملوں میں سمیٹی نہیں جا سکتی، اس کے مختلف زاویے ہیں اور مختلف انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ غربی اور مغربی معاشروں کے جو اندر کی تہیں ہیں، پوشیدہ تہیں ہیں، ان پر اس حوالے سے گفتگو کرنا ضروری ہے۔ ایک آیت سنتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ جی ناظرین، آپ نے آیت سنی جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانوں، سب سے پہلے کیا یا ایھا الناس، یعنی کیا سب سے پہلے کیا یا ایھا الناس، یعنی کیا سب کو برابر مخاطب کیا، یعنی یہیں پر آیت نے گروہ بندی کی نفی کر دی۔ یا ایھا الناس، اے سب لوگوں، اے سارے لوگوں، اے تمام کے تمام لوگوں، یعنی یہاں کسی خاص کو مخاطب نہیں کیا گیا۔ یا ایھا الناس، ٹھیک ہے نا، یا ایھا یعنی کچھ اور نہیں کہا گیا یا ایھا الناس کی طرح، یعنی الناس کی جگہ جو ہے وہ مومنون نہیں آیا، یا الناس کی جگہ جو ہے مسلمون نہیں آیا، صحیح ہے، یہاں آیا یا ایھا الناس، یا کہ اے سارے لوگوں، اے ساری بشریت، عبادت کرو کس کی؟ اس خدا کی، ایک خدا کی، نہ یہ کہ بہت سارے خدا کی۔ اس پہلے کہ ایک سب سے پہلا اصول جو اسلام نے ہمیں دیا معاشرتی طبقہ بندی ختم کرنے کے لیے، یعنی کہ خدا ایک ہے، دو خدا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم دو خدا مان لیں گے تو خود بخود معاشروں کے اندر جو ہے وہ طبقہ بندی آ جائے گی، خود بخود معاشروں کے اندر کیا ہو جائے گی؟ طبقہ بندی آ جائے گی، وہ ایک خدا کے ہیں، وہ دوسرے خدا کے ہیں، وہ تیسرے خدا کے ہیں۔ اسی طرح اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی ساری بشریت کا خدا ایک ہے، سب کا خدا ایک ہے، ہر کسی کے خدا مختلف نہیں ہے، کسی کا بڑا خدا، کسی کے چھوٹے خدا، یا کسی کا جو ہے وہ مثلا کوئی اور نظریہ، یعنی یہ سب چیزیں جو ہے وہ اسلام یہ آیت جو ہے وہ نفی کر رہی۔ دوسری بات یہ آیت کیا ہمیں بتا رہی کہ سارے کے سارے انسان جو ہے وہ ایک اصل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا جو ہے وہ سب کا جو ہے وہ جڑ اور سب کی اصل جو ہے وہ ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ خدا ہے، یعنی کوئی فرق نہیں ہے انسانوں کے آپس میں، رنگ و نسل کا اور قومیت کا اور قبیلوں کے، یہ فرق جو ہے یہ ہمارے انسانی بنائے ہوئے فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ان سب کے سب جو ہے وہ ایک خدا کے جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں اور ایک خدا کے مخلوق ہیں،
یعنی وہی کانسیپٹ جو میں کہا تھا کہ توحید کائنات کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتی ہے، خالق اور ایک مخلوق. اور جب ہم یہ دو اصول مان لیتے ہیں تو پھر ان کا ایک منطقی نتیجہ ہے، کہ ان کا عقلی نتیجہ ہے. وہ کیا کہ جب ایک خدا ہے اور سب کے سب انسانوں کی اصل ایک ہے اور وہ ایک خدا ہے، تو پھر سب کے سب برابر کے حقوق کے حامل ہیں. کسی کے حقوق زیادہ اور کسی کے حقوق کم نہیں ہے، کسی کی مراد زیادہ اور کسی کی مراد کم نہیں ہے، بلکہ ان دو اصولوں کا فطری نتیجہ کیا ہے؟ تیسرا اصول وہ یہ کہ سارے انسان جو ہے وہ برابر کے حقوق کے حامل ہیں. کسی کو خاص امتیاز دوسرے پر یا کسی کو خاص ایک جو ہے دوسروں پر برتری حاصل نہیں ہے. اسی لیے کہنا چاہیے کہ سب کا خالق، مدبر اور معبود جو ہے وہ ایک خدا ہے. سب کا خالق، مدبر اور معبود کیا ہے؟ وہ ایک خدا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کا مدبر جو ہے ایک خاص انسان ہے یا انسانوں کا گروہ ہے یا کوئی اور جو ہے وہ مخلوق ہے. اسی طرح سارے انسان کیا ہے؟ ایک صف میں ہیں. جیسے بیان ہوا ہے جو مخلوقات کی صف ہے وہ برابر کی صف ہے، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑی مخلوق، سب کے سب پہ ایک ٹیگ لگا ہوا ہے. اور وہ کس کا ٹیگ ہے؟ مخلوق ہونے کا ٹیگ ہے. صرف ایک ہستی ہے کہ جس کو برتری حاصل ہے، وہ خالق ہے. اس کے اوپر مخلوق کا ٹیگ نہیں ہے، اس کے اوپر خالقیت کا ٹیگ ہے. باقی سب کے اوپر برابر ہے، سب کے اوپر مخلوق کا ٹیگ لگا ہوا ہے. لیکن قرآن اس حوالے سے، بعض لوگوں نے اس حوالے سے جو دعوے کیے، قرآن اسلامی توحید جو ہے اس کی نفی کر. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو یہ پہلا اصول ہے وہ کون سا ہے، کہ ایک خدا کا ہونا اور خدا کے متعدد یعنی بہت سارے خداؤں کی نفی. اس کو قرآن کس طرح بیان کرتا ہے؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. قرآن اس حوالے سے بیان کرتے ہیں قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، کہ اگر تم جانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ کس کے لیے یہ ساری کائنات دنیا ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے، کس کا کون اس کا صاحب اختیار ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ جواب کیا دیں گے مشرکین؟ سیقولون اللہ، سیقولون للہ. وہ جواب دیں گے یہ سب کچھ کس کے لیے؟ خدا کے لیے، خدا اس کا مالک ہے. قل افلا تذکرون، پھر ان کا جواب دو اگر تم یہ مانتے ہو کہ یہ سب کچھ خدا کا ہے تو پھر تم لوگ جو ہو پھر متذکر کیوں نہیں ہوتے ہو؟ پھر تم لوگ جو ہو سیدھے راستے پر کیوں نہیں آتے ہو؟ پھر تم لوگ کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ اجتماعی اختلافات میں پڑے رہتے ہو اور جو ہے مختلف قبیلوں اور رنگوں میں اور جو ہے مختلف خداؤں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو اور مختلف خداؤں کی عبادت کرتے ہو اور بتوں کو پوجتے ہو؟ اس کے آگے قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اور پوچھو اور کہو کہ کس کے لیے ہے یہ سارے 7 آسمان اور یہ عرش عظیم کا رب کون ہے، مالک کون ہے؟ تو وہ جواب کہہ دیں گے مشرکین سیقولون للہ، وہ کہیں گے خدا جو ہے سب کا مالک ہے اور یہ عرش عظیم خدا کے لیے. پھر قرآن ان کے بارے ان سے کیا کہتے ہیں؟ قل افلا تتقون، پھر تم خدا کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے ہو؟ کیوں خدا سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیوں خدا کے آگے جو ہے سر تسلیم خم نہیں کرتے ہو؟ کیوں دوسروں کے آگے سر جھکاتے ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، یعنی پوچھو، کہو کہ کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کی حقیقت ہے. ملکوت کل شیء، ساری چیزوں کی حقیقت اس کے ہاتھ میں، ساری چیزوں کا اختیار باطن اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہے جو پناہ دینے والا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. تو جواب کیا دیں گے؟ سیقولون للہ، کہیں گے سب کچھ یہ خدا کے لیے ساری باتیں. تو پھر قرآن کہتے ہیں قل فأنا تسحرون، پھر تم لوگ کس طرف دھوکہ کھا رہے ہو؟ تم دھوکہ کیوں کھا رہے ہو دوسرے معبودوں کا؟ تم دھوکہ کیوں کھا رہے ہو دوسرے بتوں کا؟ دھوکہ کیوں کھا رہے ہو خدا کے شریکوں کا؟ بل آتیناہم بالحق، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو حقیقت ان کے اختیار میں رکھ دی ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور وہ جھوٹے ہیں، اور وہ جھوٹے یعنی وہ حقیقت کو پہچان کر پھر وہ خدا کو رد کر رہے ہیں، خدا کو جھوٹے ہیں. مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اور خدا کا کوئی بیٹا نہیں. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اس کے ہمراہ کوئی خدا نہیں. إِنَّ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو ہر خدا جو ہے اپنی مخلوقات کے ساتھ جو ہے نا ہمارے سامنے موجود ہوتا. ہم جو دیکھتے ہیں ساری کائنات جو ہے وہ ایک صف میں ہے، ساری کائنات جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انوالوڈ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انوالو ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیشن
ہم ساری کائنات کوآرڈینیشن میں چل رہی ہے، تو یہ کس کی دلیل ہے کہ ساری کائنات کا خالق ایک ہے، ساری کائنات کا الہ اور مالک ایک ہے۔ اگر بہت سارے مالک ہوتے تو یہ کائنات آپس میں اتنے اچھے نظم سے کیسے چل سکتی تھی؟ بطور مثال درختوں کا الگ مالک ہوتا، پودوں کا الگ مالک ہوتا، اور پہاڑوں کا الگ مالک ہوتا، اور انسانوں کا الگ مالک، حیوانوں کا الگ مالک ہوتا، تو یہ ساری کائنات جو تھی پھر یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بن جاتی۔ انسانوں کا پھر حیوانات سے کوئی رابطہ نہ ہوتا، پھر درختوں اور پودوں کا انسانوں سے کوئی رابطہ نہ ہوتا۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ساری کائنات ایک منظم اور آپس میں جڑی ہوئی ہے، آپس میں ایک پیچیدہ مشینری کی طرح کام کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی خدا ہے، اس کائنات کا ایک ہی مطلق جو ہے وہ قادر مطلق جو ہے وہ ایک ہی ہے، مختلف خدا نہیں۔ اذا لذهب كل الہ، اگر بہت سارے خدا ہوتے تو ہر خالق اپنی مخلوق کو لے کے میدان میں آ رہا ہوتا، اور یہ دنیا جو تھی وہ، یا بہت ساری کائناتیں، بہت ساری دنیا جو ہے مختلف جزیروں کی مانند ہمارے سامنے دیتی ہے۔ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور یہ اگر بہت سارے الہ ہوتے ہیں اور جو ہے وہ آپس میں ہر کوئی اپنی جو مخلوق لے کے آ رہا ہوتا، ساری مخلوقیں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، برتری حاصل کر رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر، کہتی کہ ہم بڑے ہیں، تم چھوٹے ہو، ہم برتر ہیں اور تم جو وہ حقیر ہو، حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اور خدا اس چیز سے برتر ہے کہ جس کو خدا کی طرف یہ لوگ توصیف دیتے ہیں، یعنی کیا بہت سارے خدا ہیں، یعنی کیا خدا کو محدود کرنا چاہتے ہیں دوسرے خداؤں کی نسبت۔ خدا کہتا ہے کہ ہم اس چیز سے بری و ذمہ ہیں، ہم جس سے بری ہیں، اس چیز سے جو ہے وہ ہم غنی ہیں۔ تو خیر یہ وہ پہلا اصول تھا اسلام کا، یعنی کہ خدا کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ خدا کی نفی۔ اس کے علاوہ اسلام جو دوسرا اصول بیان کرتا ہے، یعنی کہ سارے انسان جو ہیں وہ ایک صف میں، سارے انسان جو ہے وہ ایک جڑ سے تعلق رکھتے ہیں، سارے انسانوں کی اصل جو ہے وہ ایک ہے، یعنی سارے انسان ایسا نہیں ہے کہ ان کے جو ہے وہ، مثال کے طور سے معاشرتی جو آج کل انسانی معاشروں کے اندر مسئلہ ہے، کیا ہے ہر انسان کا جو اوریجن ہے، جو اس کی اصل ہے، اس سے اس کی حیثیت جو دیکھی جاتی ہے۔ اگر اس کا اوریجن اچھا ہوگا تو وہ اس کو VIP پروٹوکول ملے گا، اگر برا ہوگا تو اسے جو ہے وہ نچلا سمجھا جائے گا۔ لیکن اسلام اور توحید اس چیز کی نفی کرتا ہے، کہتے ہیں سارے انسانوں کی اصل اور سارے انسانوں کا اوریجن ایک جیسا، یکساں ہے، کوئی اختلاف، اور سارے انسانوں کا اوریجن کیا ہے؟ خدا ہے۔ اس مرحلے کو قرآن کس طرح بیان کرتا ہے؟ اس مرحلے کو قرآن کہتا ہے کہ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ جی ناظرین، آپ نے آیت سنی جس میں خداوند متعال ارشاد فرمانا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے انسان، یہاں سب سے پہلی بات کہ یا ایھا الناس یعنی ساری بشریت کو مخاطب قرار دیا گیا، یعنی طبقہ نہیں ہے، صرف مومنون یا مسلمون مخاطب نہیں ہے، ساری بشریت کو ایک طرح دیکھا گیا ہے۔ اور جب ساری بشریت کو ایک طرح کیوں دیکھا گیا ہے؟ کیونکہ عبودیت اور جو ہے وہ خالقیت کی بات ہے۔ کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، اے ساری بشریت اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون رب؟ کہ جس نے تمہیں خلق کیا، کہ جس نے ایک رب جس نے تمہیں خلق کیا، یعنی ساری بشریت کا خالق، اور ان کی اصل کیا ہے؟ ایک ہے۔ تمہیں خلق کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والوں کو خلق کیا، یعنی سب کا خالق ایک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مختلف الہ ہیں، مختلف خالق ہیں، جو کسی اور کو خلق کر رہے، گروہ اور خلق کر رہے، گروہ کو کا خالق کوئی اور ہے۔ جیسے ہم نے ہندو معاشرے کے اندر کی مثال آپ کو، اسی طرح بہت سارے معاشروں کی مختلف نیریشنز ہیں جو ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہیں آج کے زمانے میں بھی۔ تو قرآن جو ہے اس حوالے سے جو ہے اس طرح فرما رہا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ وہ کون خدا کہ جس نے دنیا کو جو ہے تمہارے لیے پھیلا دیا ہے، تمہارے لیے فراہم کر دیا ہے، والارض فراشا یعنی زمین کو تمہارے لیے پھیلا دیا، والسماء بنا، اور آسمان کو تمہارے لیے ایک مضبوط جو ہے وہ چھت کے عنوان سے، جو عمارت کے عنوان سے جو تمہارے لیے فراہم کیا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور تمہارے لیے اس بارش کے ذریعے اس نے پھل جو ہے وہ مختلف پھل جو ہے تمہارے لیے رزق کے طور سے فراہم کیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اور خدا کا کوئی جو ہے شریک نہ ٹھہراؤ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جان چکے ہو کہ خدا ہے
کہ جس نے زمین کو پھیلایا، خدا ہے کہ جس نے آسمان کو تمہارے لیے جو اوپر چھت کی طرح جو ہے مضبوط عمارت کی طرح جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور وہ خدا ہے کہ جو بارش کے ذریعے تمہیں رزق فراہم کرتا ہے، اور وہ بارش باعث بنتی ہے کہ تمہارے رزق فراہم ہو۔ تو یعنی کیا کہ خدا بند متعال جو ہے وہ سب کا مالک ہے، خدا بند متعال کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اور ہستی، کوئی اور ذات اس کائنات کے اندر کارگر نہیں ہے سوائے خدا کے۔ اس لیے یہ وہ قرآن کا نظریہ ہے جو خدا کے علاوہ کسی اور الہ کی نفی، اور سارے انسانوں کو جو ہے وہ ایک صف میں، اور سارے انسانوں کو ایک صف میں جو ہے وہ، اور کسی رنگ، ذات اور نسل کے بغیر جو ہے وہ مخاطب قرار دیا، یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب قرار دیا گیا کہ جب عبودیت اور خالقیت کی بات آئی ہے۔ اسی طرح جو تیسرا اصول یہاں پر اسلام کا ہے کہ جب وہ اختلافی معاشرتی طبقات کو، اختلاف کو رد کرتا ہے اور نفی کرتا ہے، وہ یہ کہ جب ہم یہ جان لیا کہ خدا ایک ہے اور سارے بندے جو ہیں وہ ایک اصل ہے ان کی، تو پھر ایک تیسرا جو فطری، اور ان دونوں اصول کا فطری نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ سارے افراد کے حقوق ایک جیسے ہیں، کسی کو اسلامی معاشرے کے اندر کوئی خاص فیسلٹی یا مراعات حاصل نہیں ہے، کسی کو خاص مراعات حاصل نہیں ہے، سب کے سب ایک حقوق کے حامل ہیں، سب کے سب جو ہیں وہ ایک طرح سے جو ہے وہ زندگی گزارنے کے حقدار ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات جو ہمیں توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ فطری اختلافات کو نادیدہ لیا گیا، یعنی فطری اختلافات موجود ہیں اور وہ ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور سے رنگ کا فرق، زبان کا فرق، نسلوں کا فرق، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں رہنے کے تقاضے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی کا جسم چھوٹا ہے، کسی کا جسم بڑا ہے، کوئی خوبصورت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف، مثال کے طور سے کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، اسی لیے جو کسی میں صلاحیت زیادہ ہے، کسی میں صلاحیت کم ہے، یہ فطری اختلافات ہیں۔ اسلام ان اختلافات کو رد نہیں کرتا، لیکن ان اختلافات کی بنیاد پر معاشرے کی طبقہ بندی نہیں کرتا، معاشرے کی تقسیم بندی کے مخالف ہے اسلام ان طبقات کے ہوتے ہوئے ان کو نادیدہ، یعنی کیا، ان کو فطری طور سے قبول کرتا ہے، لیکن معاشرتی اور عملی طور سے ان کی کوئی حیثیت کا قائل نہیں ہے۔ یعنی یہ بات ہمارے لیے مس انڈرسٹوڈ نہ ہو جائے کہ ہم کہیں گے اسلام نے تو جو فطری اختلافات ہیں ان کو بھی رد کر دیا، حالانکہ انسان دیکھ رہا ہے کہ بھئی اس اختلاف کو اسلام رد نہیں کرتا، لیکن ان کا کوئی پریکٹیکل رزلٹ کے حوالے سے اسلام کسی حیثیت کا قائل نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ اختلاف ہونے کے باوجود سب کے حقوق برابر ہیں، سب کے لیے تعلیم برابر، سب کے لیے مواقع، اپورچونٹیز اور کام کرنے کے مواقع برابر ہیں۔ اگر جو ہے کسی کو، مثال کے طور سے اگر یہ اس حوالے سے جو ہے وہ کسی کو اسپیشل مراد دی جائے تو یہ اسلام کے نزدیک جو ہے وہ غلط ہے۔ اسی لیے کچھ جو آیتیں اس حوالے سے آئی ہیں وہ کیا ہے کہ ایک آیت سنتے ہیں انشاءاللہ، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه۔ جی ناظرین، آپ نے آیت سنی، قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم کوئی برتر مخلوق ہیں، ہم ساری مخلوقات سے جدا ہیں، ہم ایک الگ حیثیت کے حامل ہیں۔ تو قرآن جب اس حوالے سے گفتگو کرتا ہے تو وہیں پر ان کو جواب دیتا ہے کہ قل فلم تقتلون الانبیاء، ان کے دعویٰ کو رد کرنے کے لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم خدا کے بیٹے ہو، خدا سے اتنی نزدیک ہو، تو تم نے انبیاء خدا کو کیوں قتل کیا؟ آپ کو معلوم ہے تاریخ میں بنی اسرائیل نے انبیاء پہ بہت ظلم کیا، ایک ایک رات میں، ایک ایک دن میں ہزاروں انبیاء کو جو ہے وہ تہہ تیغ کر دیا۔ تو کہنا یہ چاہیے کہ اس قرآن نے وہیں پر ان کے دعووں کو رد کیا، اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ اسلام، توحید کسی بھی حوالے سے کسی قسم کی تقسیم بندی کو قبول کرنے کے لیے حاضر نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ جمعہ میں کی جو آیت آپ نے سنی، اس میں کہا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ، کہ اے یہودی، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم خدا، ساری بشریت کے علاوہ تمہارے لیے کوئی خاص خدا کے سامنے مقام ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو موت کی آرزو کرو، خدا سے ملاقات کی آرزو کرو، کہ خدا سے ایک خاص قربت ہے تمہیں، فَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ بِمَا أَبَدًا، اور وہ اس کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔
کہ ہم موت کی کبھی بھی تمنا، حالانکہ مومن ہمیشہ خدا سے ملاقات کی تمنا کرتا ہے، وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہیں پہ رد کر رہا ہے قرآن. کیوں؟ کیونکہ وہ دل سے جو ہے وہ دنیا میں چپکے ہوئے ہیں، دنیاوی عیاشیوں اور لذات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کے خاص تعلق ہیں، ہمارا خدا کے بیٹے ہیں، ہم خدا کے خاص جو ہیں وہ چہیتے ہیں، وہ صرف اس لیے تاکہ وہ اپنے لیے ایک اسپیشل پروٹوکول حاصل کر سکیں. یہ ایک جھوٹا ان کا دعویٰ ہے تاکہ وہ دنیا کے مزے زیادہ لوٹ سکیں. ان کو خدا سے کوئی بھی رغبت اور تعلق حاصل نہیں ہے. اسی طرح اسلام جو ہے پھر اس موڑ پہ جب آتا ہے تو اس حوالے سے یہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے بشریت، اے لوگوں، ہم نے تمہیں مردوں اور عورت کی جو ہے وہ طرح، یعنی مردوں اور عورت کی شکل میں جو ہے وہ خلق کی. یعنی کہ یہ اختلاف، یہ فطری اختلافات مرد اور عورت کا موجود ہے، اور اس کے علاوہ کائنات کا نظام چل نہیں سکتا. وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہیں ہم نے گروہ گروہ بنایا اور قبائلوں میں بانٹا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی شناخت حاصل کر سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اگر تمہارے اندر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ جو باتقوا تر ہے، جس کو خدا سے زیادہ قربت حاصل ہے، اس کو اسلام صرف اس کو فضیلت دیتا ہے، ورنہ کسی اور فطری اختلافات کو اسلام فضیلت نہیں دیتا. یعنی اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے کوئی خاص فیسلٹی حاصل کرنی ہے، مراعات حاصل کرنی ہے، تمہیں فطری اختلافات کی بنا پر نہیں ملے گی. تمہیں اگر حاصل کرنی ہے تو تمہیں جد و جہد اور محنت کرنی پڑے گی، تمہیں خدا کے سامنے اپنا مقام ثابت کرنا پڑے گا، پھر تمہیں جو ہے وہ مراعات ملے گی. یعنی کیا؟ جو باتقوا ترین انسان ہوگا، اور باتقوا ترین انسان اگر کو خاص مراد حاصل ہوتی ہیں تو وہ جو ہے انسانیت پہ ظلم نہیں کرتا، کیونکہ وہ باتقوا ہوتا ہے، وہ انسانیت سے محبت رکھتا ہے، وہ عادل ہوتا ہے، وہ منصف ہوتا ہے، بلکہ اس کا مقام حاصل کرنا خود انسانیت کے نفع میں ہوتا ہے. وہ انسانیت پر ظلم نہیں کرتا کیونکہ وہ تقوی کا حامل ہوتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، اور خدا ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور دیکھتا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے، سب چیز سے وہ باخبر. یعنی کہ تمہاری مصلحتوں سے خدا زیادہ باخبر ہے کہ وہ کس طرح تمہیں بانٹا جائے، کس طرح تمہیں جو ہے مراعات اور فیسلٹیز دی جائیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ. اسی طرح سورہ اسراء میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انسانیت کو کرامت عطا کی، اور ان کو ہم نے خشکی میں اور زمین اور دریاؤں میں جو ہے وہ ان کو ہم نے حمل و نقل کرنے کی اجازت دی، اور ان کو وسیلے فراہم کیے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو ہم نے طیب رزق دیے مختلف قسم کے. اور فرماتا ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّن خَلَقْنَا تَفْصِيلًا، اور ہم نے لوگوں کو، انسان کو جو ہے وہ دوسری مخلوقات پر بہت بڑی فضیلت دی. یعنی کیا؟ انسانیت کو، پوری انسانیت کو ہم نے، انسانیت کو ایز اے یونٹ دیکھ رہا ہے قرآن، ساری انسانیت کو ہم نے دوسری مخلوقات پر فضیلت دی. یعنی کیا؟ انسانیت کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ انسان دوسری مخلوقات سے برتر ہے، لیکن انسان جب انسان ہے تو اس کی آپس میں کوئی برتری اور جو ہے فضیلت دوسروں پر نہیں ہے. اسی لیے اسلام جو ہے سب کے لیے برابر مواقع کا قائل ہے. اسی لیے انسان کی جو ٹریک ہے، اسلام کا جو ٹریک ہے، توحید کا جو ٹریک ہے، وہ سب کے لیے برابر مواقع کا قائل ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایکس کے لیے جو ہے وہ بہترین روڈ بچھی ہوئی ہے زبردست قسم کی، اور وائی کے لیے جو ہے وہ خاردار تاریں بچھی ہوئی ہیں راستہ طے کرنے کے لیے، اور زیڈ کے لیے جو ہے وہ پورا راستہ جو ہے خاک یہ نا مطلب مٹی والا راستہ ہے، اور کنکر اور اس کے راستے میں جو ہے وہ گڈھے اور مختلف قسم. صحیح، سارے لوگوں کے لیے ایکس وائی زیڈ کے لیے ایک ہی کھلا راستہ ہے، اور سب کو ایک ہی راستے پر ٹریول کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے سب کے راستہ کھلا ہوا ہے. اور جیسے ہم نے پہلے درس میں کمپٹیشن کا جو ہے وہ مفہوم پیش کیا تھا، تو یہاں پر بھی مفہوم ہے کہ اگر تم فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو تو دوڑو. سب کے لیے راستہ کھولے اور سب کے لیے مواقع ایک جیسے ہیں. رنگ اور نسل اور قبائل اور یہ زبان کا فرق جو ہے صرف تم لوگ کی شناخت کے لیے، لیکن تم لوگ کے خدا کے لیے جو ٹریک خدا نے ٹریک تمہارے لیے کھولا ہے اس میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے. سب دوڑو، سب
کمپٹیشن کرو، اور جو تم لوگوں میں سے سبقت لے جائے گا وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم، جو تم میں سے جلدی تیز رفتاری سے دوڑے گا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اس کو کہ خدا فضیلت دے گا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کو خدا فضیلت دے گا۔ یعنی اب جو اگر اسلام فضیلت یا فیسلٹی کا قائل ہے تو انسان کی محنت سے اور اس کی جد و جہد سے ہے، اس کے حسب و نسب، یا اس کو کوئی بھی اسلام کے اندر اسلام کے اندر پیدائش وقت منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا نہیں ہوا کہ جو دوسرے ادیان میں ہے۔ تو اسلام کے اندر اگر آپ نے کوئی مقام سیاسی حاصل کرنا ہے تو آپ کو اپنی اہلیت ثابت کرنی پڑے گی توحیدی معاشرے میں، یا اسی طرح آپ نے کوئی مال و دولت حاصل کرنی ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے آپ کو بیت المال سے اسپیشل گرانٹ دی جائے گی، یا بعض لوگوں کو اسپیشل تنخواہیں دی جائیں گی کہ ان کا کیونکہ مثال کے طور سے اسپیشل جو ہے پروٹوکول ہے اور خاص VIP لوگ ہیں۔ نہیں، اسلام اس چیز کے حق میں نہیں ہے۔ اسلام کہتے ہیں اگر آپ اپنی اہلیت کے مطابق آپ کی استعداد آپ کے کام کے مطابق جو ہے آپ کو ریٹرن ملے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس روئے ہستی میں بالا ترین ہستیاں ہیں، کون ہیں؟ ائمہ معصومین علیہ السلام۔ وہ معاشی لحاظ سے بھی سارے انسانوں کی طرح جو ہے وہ کام کرتے تھے، جد و جہد کرتے تھے، محنت کرتے تھے اور روزی کماتے تھے، اور سارے انسانوں سے زیادہ امام باقر علیہ السلام کا وہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وہ قصہ آپ کو یاد ہے کہ ایک راہب آتا ہے اور ان پر ایک صوفی آتا ہے اور ان پر اعتراض کرتا ہے کہ آپ اتنی بافضیلت ہستی ہو کے، ابن رسول اللہ ہو کے، یعنی فرزند رسول اللہ ہو کے اتنی گرمی میں دنیا کے پیچھے نعوذ باللہ بھاگ رہے ہیں، پسینے بہا رہے ہیں، آپ کی فضیلت نہیں ہے، آپ کے شائن شان نہیں ہے۔ تو امام باقر علیہ السلام اسے کیا جواب دیتے ہیں کہ میرے لیے گھر کے اندر دوسروں کا محتاج ہونا یہ جو ہے وہ خدا کے نزدیک زیادہ انسان کے لیے جو ہے شرمناک ہے، خدا کو غضبناک کرتا ہے۔ میں دوسروں میں محتاج نہیں ہونا چاہتا، میں اپنی روزی خود کما کے جو ہے وہ خود جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اور ائمہ معصومین جب مال و دولت اپنی محنت کے ذریعے کماتے تھے تو کیونکہ با تقویٰ تھے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو پھر وہ انسانیت کی مدد کرتے، یعنی با تقویٰ انسان کی فضیلت بھی انسانیت کے فائدے میں۔ امیر المومنین اس دور میں جب ان کے کام کیا تھا، کنویں کھودنا، باغات کو اگانا، اتنا ان کا مال و دولت ایک دن میں امیر المومنین کماتے تھے کہ وہ ساری جو ہے وہ وقف کر دیتے تھے انسانیت کے لیے۔ جو ابھی بھی باغات وقف ہیں اور آبشار اور چشمے وقف ہیں اس علاقے حجاز کے علاقوں میں، اور وہ مستضعفین کی اور محرومین کی مدد کرتے تھے۔ تو اسلام نے ہر طرح سے عدالت، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا ہے انسانیت کے لیے۔ اگر فضیلت دی ہے تو ایسے لوگوں کو دی ہے کہ جو سب سے زیادہ عادل ہیں، منصف ہیں اور انسانیت کے لیے دل سوز ہیں۔ ایسے لوگوں کو فضیلت نہیں دی کہ جو خون چوسنے والے ہیں انسانیت کے، جو ہمارے مکاتب بشری نے اس جو ہے جنایت کا ارتکاب وہ کر چکے ہیں، کہ ایسے لوگوں کو فضیلت دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں آج اس دنیا میں، جو انسانیت کو خون چوسنے کے لیے جو ہے وہ آپس میں دوڑ لگا رہے ہیں، نہ کہ خدا کے تقویٰ کے لیے۔ اسی لیے جب گریہ و زاری کی بات آتی ہے، جب خدا کے سامنے لو لگانے کی بات آتی ہے، تو جب بھی ائمہ معصومین علیہ السلام ہے جو ہمیں پیش قدم نظر آتے ہیں۔ یعنی کوئی خاص قسم کا ان کے لیے اسپیشل پروٹوکول نہیں ہے کہ آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو بہت بڑی ہستی ہیں، یا آپ جو ہیں وہ گریہ و زاری۔ ہم کل آپ کو واقعہ سنا ہے امام سجاد علیہ السلام کا، تو یہ ائمہ معصومین کی یہ فضیلت اور سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح جب جہاد کا موقع آتا ہے، اپنے جان اور مال سے تعلق توڑنے کا موقع آتا ہے، تو وہاں پر بھی ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی فداکاریاں دیکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی فداکاری دیکھتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کی فداکاریاں دیکھتے ہیں۔ تو ائمہ معصومین نے اسلام کے توحیدی رنگ کو پوری طرح ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کیا ہے، کہ کاش ہم ائمہ معصومین کے حقیقی جو ہے وہ پیروکار بن سکیں اور ان تعلیمات سے ان کی استفادہ کر سکیں۔ اسی لیے قرآن جو ہے وہ اس حوالے سے اسلام جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ اپنے موٹو کو اور اپنے نظریے کو اور اپنے پیراڈائم کو کلیئر کر چکا ہے، کہ اسلام جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے معاشی طبقات کو، معاشرتی اختلاف کو قبول نہیں کرتا، کسی بھی گروہ بندی کو قبول نہیں کرتا۔ اگر معاشرہ توحیدی رنگ کا حامل ہونا چاہتا ہے تو اسے سارے معاشرے کے اندر طبقاتی اختلاف اور معاشرتی اختلاف کو ختم کرنا پڑے گا، اور بڑے سے چھوٹے سارے کے سارے انسانوں کو ایک درجہ اور ایک صف میں کھڑا کرنا
پڑے گا۔ انشاءاللہ کل توحید کے آخری حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔